ایک وقتی طور پر اس علاقے سے ہجرت کا حکم دے اور پھر فرعون کو غرق کر دے. وہ چاہے تو مدینہ المنورہ اپنے محبوب کو حکم دے کہ آپ ہجرت کریں، اور وہ چاہے تو 10 سال کے بعد بیت اللہ کی چابیاں اپنے محبوب کو دیں، اور محبوب چاہیں بھی کہ بھائی کیا کرنا ہے، محبوب اسی قبیلے کو چابیاں واپس لوٹا دیں. صحیح. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے، حضرت عثمان بن عفان مولا کائنات، ان 4 بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے مکہ کی حکومت کس کو دی جا رہی ہے؟ 21 سال کے جوان کو دی جا رہی ہے. تو جو حکومت کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ ہونا بھی ضروری ہے، یہ ہونا بھی ضروری ہے، وہ خلیفہ یہ ہو، اولو الامر میں سے ہو، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکہ کا گورنر اسید بن عتاب کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا، 21 سال عمر ہے، حق بزرگوں کا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ آج کے شیعہ اور اہل سنت کے حساب سے جو لڑائی چل رہی ہے وہ تو اللہ کی مرضی. صحیح. رسول اللہ نے 21 سال کے جوان کو بنایا ہے، گورنر بنایا. پھر دوسری بات یہ ہے، اچھا علامہ صاحب، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. یہاں تو اللہ نے یہ بات فرمائی ہی نہیں ہے کہ میں حکومت اس کو دوں گا. حکومت کے لیے آپ معصوم اور غیر معصوم ہونا کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں حکومت عطا کر دوں. قرآن کی اس آیت سے میں آج یہ استنباط کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کی حکومت اللہ کی دی ہوئی ہے، 4 بزرگوں کی، ان کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، امام حسن کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یزید کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر اور مکھی پر نہیں مار سکتے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ 3 سال کے اندر یزید کا حاکم بننا اور ذلیل ہونا، یہ دلالت کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے اعلی مقام پر درج فائز ہونے پر. کہ آپ نے مسجد نبوی کے منبر پر یہ دعا کی تھی، یا اللہ اگر یزید کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ اگر میری منشا اور میری رضا کے اوپر پورا اترے تو اس کی حکومت کو طول دے دینا، ورنہ اس کو غرق کر دینا. غرق ہو گیا. اور غرق ہو گیا. وہ کیوں غرق ہوا؟ اس کو کسی نے غرق نہیں کیا، اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا نے غرق کیا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی بیٹا اگر بدبخت ہے تو باپ کو ہم الزام دیں گے، تو کیا پھر آپ انبیاء علیہ السلام کی صف میں جا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام آپ وہاں بات کر سکتے ہیں؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ آپ نے دیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ تو امام زین العابدین سے بھی آپ کا زیادہ لگتا ہے، یعنی کہ اباؤ اجداد سے بھی بڑا چڑھا کے دے رہے ہیں. پھر جہاں تک انہوں نے کہا کہ امت ذلیل ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ یزید یا دوسرے تیسرے کا نام کیا، میں کہتا ہوں امت ذلیل ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. امت کی ذلت کا سبب ابو لؤلؤ فروز، وہ جو یہودی تھا نا، مجوسی تھا، جس کا آج بھی سنیں آپ تصحیح کرتے ہیں، سنیں کہیں مزار بنا ہوا ہے، پتہ نہیں بنا ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں ایسی بات اس کا مزار بنا ہوا ہے، میں نے سنا اس کا مزار ایران میں ہے، لیکن وہ اس کو بند کیا ہوا ہے. وہ جو ایرانی حکومت ہے نا، ایرانی حکومت نے اس کو مقدس سمجھ کے بنایا ہوا ہے یا ذلیل سمجھ کے بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں ایرانی جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس سے پہلے بنا ہوا ہے. نہیں، ایک بات کر رہا ہوں، فرعون کی بھی باڈی بڑی ہے نا، لیکن یہ جو انقلابی حکومت آئی ہے انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے. کیا سمجھ کے بند کیا ہوا ہے؟ آپ گئے ایران، میں نے آپ کی ایک ویڈیو سنی، آپ نے کہا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایران کے اندر شیعہ مساجد پہ کوئی پابندی نہیں ہے. شیعہ مساجد پہ جی، یہ آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ شیعہ مساجد پہ نہیں، سنی مساجد پہ، سوری سنی مساجد پہ. تو مجھے آپ واضح کر کے بتائیں کہ وہ لؤلؤ فروز جو نماز کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہا ہے، تو ایرانی حکومت نے کیا سمجھ کے اس کا مزار بنایا ہوا ہے؟ میں اپنے عرف کے اندر تو یہی سمجھتا ہوں مزار اس کا ہوتا ہے جو مقدس چیز کا ہوتا ہے. اگر یہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے اور علی کے بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کی حالت کے اندر شہید کر رہا ہے اور اس کی پاداش میں ہے، تو یہ تو انتہائی امت کے ساتھ کھلواڑ ہے. اچھا، یہ موضوع سے ہم نکل رہے ہیں. نہیں، موضوع سے نکل رہے ہیں. امت اس دن ذلیل ہوئی ہے جس دن امت نے عمر بن خطاب کو شہید کیا ہے بے دردی کے ساتھ. یہ امت اس کے بعد جب شروع ہوئی، عثمان ابن عفان کو شہید کیا بے دردی کے ساتھ، یہ اور ذلیل ہوئی. اس امت نے اس کے بعد جب مولا کائنات کے ساتھیوں میں سے، جیسے کہ بیان بعد میں وہ بگڑ گیا تھا، حافظ قرآن نے شہید کیا، یہ امت اور ذلیل ہوئی. اور اس کے بعد جب یزید نے کارنامہ انجام دیا تو یہ امت اور ذلیل ہوئی. اور جب کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا تو اس امت کی ذلت اب قیامت تک ہے. کیونکہ بالکل آپ کی بات ہے. علامہ صاحب نے ایک سوال سکتا ہے، ہزاروی صاحب، علامہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے علماء تھے جنہوں نے حجاج کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی اور اس کی بیعت کی تھی؟ دیکھیں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں، اچھا ایسا کوئی تھا کہ جس نے یزید کی ترغیب دلائی؟ حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات کرتے ہیں. آج اس وقت ہم جس علاقے میں اور شہر میں بیٹھے ہیں،
اگر حکومت کوئی بھی ظلم کرے تو چند درباری مولوی ان کو نہیں مل جاتے. صحیح. اچھا یزید کے لیے تھے کوئی ایسے لوگ؟ دیکھیں نا مروان کا اور دوسرے تیسرے کا یہ باتیں تو آپ کو یاد ہے. امام احمد بن حنبل کو گھسیٹا گیا مکہ کی بغداد کی گلی میں کوڑے مارے گئے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ اچھا تو سنیں یہ کہتے ہیں اہل بیت کے بزرگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, بالکل ناجائز ہوا ہے, قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی, ان بطش ربک لشدید. لیکن مجھے یہ بتائیں نا بھائی, اگر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام علی نقی, امام تقی, ان تمام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو امام ابو حنیفہ کون سا محل کے اندر دنیا سے جا رہا ہے؟ اچھا حضرت عمر دیکھیں نا کربلا میں زیادتی ہو گئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے تخت پہ بیٹھ کے دنیا سے جا رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ, ان کو بھی تو شہید کیا جا رہا ہے نا. تو آپ اس بات کی طرف کیوں نہیں آتے کہ آپ شیعہ سنی کی اس کو لڑائی بناتے ہیں؟ آپ اس دیکھیں نا, آپ اس بات کو کلیئر کریں کہ جتنے بزرگوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے, جن کو گھسیٹا گیا, ذبح کیا گیا, شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ, کیا مدینہ المنورہ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 10,000 سے زیادہ پاک باز خواتین کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا گیا, ان کی ناموس کے ساتھ نہیں کھیلا گیا؟ یزید نے کیا نا, جن کو آپ نے ابھی گرایا, یزید نے کیا نا. دیکھیں کوفہ والے امام حسین کو بلاتے نہیں, پھر یہ دغا بازی کرتے نہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ, دیکھیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے, وقت ہو گیا علامہ صاحب 15 منٹ پہ جا رہے ہیں. میں ایک سوال آپ کی اسی میں سے آپ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ انبیاء سابقین کی مثال دیتے ہوئے کہ انہوں نے وارث مانگا, جیسے زکریا علیہ السلام نے وارث مانگا علیہ السلام نے, تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہاں پر وراثت سے مراد کتاب کی وراثت نہیں ہے, علم کی وراثت نہیں ہے. کتاب کی وراثت ہے, ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس کا مؤید ہوتا ہے, یا تو کتاب لے کے آتا ہے یا اس کی تائید کرتا ہے. یہ بات میں نے کہی ہے. جیسے ہارون علیہ السلام کتاب نہیں تھی لیکن ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وارث مانگا تھا, وہ علم کا وارث مانگا, نبوت کا وارث مانگا تھا یا مال کا وارث مانگا تھا؟ بنی اسرائیل کے اندر تمام انبیاء کرام اپنا وارث جو مانگتے تھے بطور نبی کے مانگتے تھے, بطور نبی کے مانگتے تھے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. مجھے لگا شاید آپ نے یہ کہا کہ وہاں پر کتاب کا وارث نہیں مانگا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ پاک کے ایسے وعدے تھے جو صحیفہ ابراہیم میں تھے کہ ہم آپ کی نسل میں انبیاء بھی بنائیں گے. کلیئر ہو گیا. علامہ صاحب ایک انہوں نے یہ بات کہی کہ وہاں پر جو اولو الامر ہیں اور وہ رسول کے جانشین ہیں, اور اس سے مراد 12 خلفاء ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں. اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ آپ اولو الامر علماء کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے نہیں وہ 12 خلفاء ہی مراد ہیں. اس کا مختصر جواب میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے. جی میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. استغفر اللہ. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. میں نے قرآن پڑھا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ اولو الامر سے مراد اہل علم ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں جو بھی کہتا ہوں وہ حدیث کے اندر ہوتا ہے. میں از خود میں نے آج تک کوئی بات نہیں کہی ہے. از خود جو بات میں نے کہی ہے وہ آپ کی ویڈیو سے صرف اس قاتل عمر بن خطاب کے مزار کے بارے میں نے پوچھا ہے کہ اس کس حیثیت سے ایران نے. اچھا یہاں ایک بات تھوڑا سا جملہ لے لیں. ایران تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ, سنیں, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر رہا ہے تو اس کے 300 راکٹ جو ہیں وہ کسی کو مار نہیں رہے. وہ نہیں کیوں نہیں, پھر آپ دیکھیں گے سیاسی باتیں تو کر رہے ہیں کہ امت ذلیل ہو رہی ہے. یہ سارے جو جنگ و جدال ہوئے, اچھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہوا یہ کوئی کیا نام ہے شرعی معاملات ہے؟ یہ سارے سیاسی معاملات تو تھے. قبلہ میرا آپ سے سوال یہ ہے, میں گفتگو کو موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا تاکہ ہم اس کو اختتام کی جانب لے کے جا سکیں. حضرت نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین یہ اس امت کے اندر سب سے افضل گروہ ہے, یعنی ان سے بڑا نہ کوئی عالم ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی اولو الامر ہے. یہ اولو الامر ہے خلفائے راشدین, یعنی یہاں تک تو 4 کی تقریباً انہوں نے تعین کر دی اولو الامر کی. ایسا ہی ہے نا قبلہ, صحیح ہے, یعنی 4 اولو الامر کی تعین. جب یہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد جو آتے گئے جو صلاحیت تھی وہ بھی اولو الامر ہے. اچھا اولو الامر, جی میں نے مختلف اقوال آپ کے سامنے رکھے. یہی وہ رسول کے جانشین بھی 12 خلیفہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ اہل علم سے ہوتا ہے. جی قبلہ. تو یہ جو 4 انہوں نے بتائے خلفائے راشدین, یہ اولو الامر بھی ہیں اور یہ وہی رسول کے 12 جانشینوں میں سے 4 ہیں. ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے جو رسول کے جانشین ہیں وہ اولو الامر اور جانشین کس طور پر ہے اور وہ کون کون سے ہیں, یہ بتا دی تاکہ میں اگلا سوال آپ کی جانب. بسم اللہ. دیکھیں ناراض مت ہوئیے گا مفتی صاحب کی باتیں جو ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ مبنی پر حکمت نہیں تھی. جذباتی باتیں کرنے سے آپ اپنی دلیل منوا نہیں سکتے. اور جو بات مفتی صاحب نے کہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں. میں نے جو سوال کیا تھا اس کا ہدف یہ تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جو خلافتیں بنی اللہ ہم سے پوچھے گا, انہوں نے کہا نہیں بنی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے مصلی کے وارث جو ہیں حضرت ابوبکر ہیں, علم کے وارث حضرت ابوبکر ہیں, ایسا ہی جی. تو جس کو اللہ کے رسول نے اپنے مصلی کا وارث بنایا اگر کوئی اسے نہ منے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پوچھے گا اس سے, یعنی تو آپ نے ہمیں مقصد جو ہے مشکل میں پھنسا دیا. نہیں پوچھے وہ, اچھا مشکل میں پھنسا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نماز ایک اہم رکن ہے اس کے امام کے لیے ہوا تو دنیا کے لیے بھی.
کہ شاید یہ نہیں پڑھی ہوئی حدیثیں تو میں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. بخاری کے اندر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا قصہ لکھا ہے, جی حضرت ابو بکر آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس, پھر وہاں سے جب سقیفہ چلے گئے تو وہاں پر انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے, ایک خلیفہ ہم, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں, خلیفہ قریش میں سے ہوگا. یہاں پر حضرت ابو بکر کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں, مسلح پر میں کھڑا ہوا تھا, میں خلیفہ ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں. یہ بخاری کے اندر جملے نہ موجود ہوں, میں اپنا ذمہ دار ہوں, جو جرمانہ کہیں گے بھر کے دوں. ہیں یہ جملے ہیں, ٹھیک میں ہے, ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب پہلی دفعہ انہوں نے آپ کی بات سے ایگری کیا ہے. میں ہر بات جو بات ہوگی ایگری کروں گا. کیا بات, پہلی دفعہ نہیں جو بات کر رہے ہیں صحیح ہے, لیکن اچھا لگا بھائی. مجھے, دیکھیں دل سے کہہ رہا ہوں اچھا لگا. میں ایگری کروں گا, جو بات ہوگی میں ایگری کروں گا. حضرت ابو بکر کو خود کو نہیں پتا کہ خلیفہ مجھے بننا ہے اس لیے کہ میں مسلح پر کھڑا ہوا تھا. انہوں نے نہ انصار صحابہ سے کہا, بلکہ کہا کہ آپ ایسا کریں, حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو ہی خلیفہ بنائیں گے. تو حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی گئی. مولا علی نے بیعت نہیں کی. مولا علی نے کہا کہ ابو بکر آپ خلیفہ بن گئے, ہم سے پوچھا تک نہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو مسلح پر کھڑا ہوا تھا, مجھے اللہ کے رسول بنا کر گئے, آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور نے اپنے خلیفہ ہونے کے لیے اس دلیل کا استفادہ کیا ہی نہیں کہ میں مسلح پر کھڑا ہوں. نہ انصار صحابہ کو پتا تھا, نہ ان کی بیعت کرتے وقت یہ بات کہی گئی کہ اس لیے چن رہے ہیں کیونکہ رسول خدا کے علم کے وارث ہیں, رسول خدا کے وارث ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ ان کو علم کا وارث ٹھہرا رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں ٹھہرایا, نہ انہوں نے خود اس دلیل کو اپنے لیے استعمال کیا. یہ آپ نے ایک مطلب وہ اپنی سوچ سے بنا جو ہے نا ایک چیز پیش کر دی, جو حدیث پیش کی مولا علی سے, یہ بھی جو ہے نا بے سند حدیث پیش کی آپ نے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مولا علی کا جہاد جو ہے ان کے دور میں آپ صحیح سند سے نہیں دکھا سکتے کہ مولا علی نے کبھی جہاد میں شرکت کی ہو, جو بھی فتوحات ہیں کسی بھی طرح سے, کسی بھی جہاد میں کوئی شریک نہیں. انہوں نے جو آیت رسول وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو جب بھی کوئی مرکز خلافت میں معاملہ آتا تھا, نہیں آتا تھا, تو رجوع کہاں ہوتا تھا؟ مولا علی کے پاس. خلافت, ہمارے پاس حدیث لکھی ہے, روایت موجود ہے, خلافت کا تیسرا دن تھا, ایک مسئلہ آیا. نہیں, یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے, سنن ابو داؤد وغیرہ کے. نہیں, خلافت کے تیسرے روز مسئلہ آیا تو کسی کو پتہ نہیں تھا, کہا کہ علی سے پوچھیں. تو سب لوگ آئے, حضرت علی سے پوچھا, حضرت علی نے جواب دیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مولا یہ تو وقت تھا کہ آپ نہ احساس ہوتا کہ حق آپ کا تھا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان, میں نے قرآن یاد دلا رہا تھا. پھر مولا نے آیت پڑھی, فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ مَن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. حق یہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے پیروی اس کی جائے, نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت. تو فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, تم کیسی قضاوت کرتے ہو؟ مولا کہہ رہے ہیں میں ان کو قرآن یاد دلا رہا ہوں, آپ جو یہ ایک نئی چیز لے کر ملی, فلاں کو حکومت ملی. بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں رپورٹ بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے کب کسی کو روکا ہے کہ اگر کوئی کسی مسند کو حاصل کرنا چاہے اللہ کرنے نہیں دے گا؟ فرعون اگر بیٹھا تھا تخت و تاج حاصل کر کے, تو جو پڑی تھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نہیں, یہ تو آگے خود پڑھ رہی ہے, یہ میں جب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, میں پڑھا ہوں نا, یزید نے پڑھی. قرآن کی آیت پڑھنے نہیں, یہ تو یزید نے بھی اپنی حکومت کے لیے پڑھی تھی کہ مجھے اللہ نے آپ میری باری میں مت پڑھیے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عزت نہیں ہے بلکہ مہلت دے رکھی ہے, یہ مہلت ہے تیرے لیے. تو بھائی اللہ نے ہمیں ریبورٹ نہیں بنایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اللہ اگر لوگوں کو ان کی وجہ سے پکڑتا تو پورے روئے عالم میں نہ کسی چرند کو چھوڑتا نہ پرند کو چھوڑتا, پر دنیا چل ہی نہ پاتی. اللہ نے تمام کے تمام معاملات کو مؤخر کہاں رکھا؟ قیامت کے لیے. اللہ پسند کرتے لوگ اٹھا کے آج کل کے حکمرانوں کو بنا دیتے ہیں, یا انہوں نے حکومتوں کا ساتھ دیا, یزید بنا, مروان بنا, نہیں روکا لوگوں کا راستہ. اللہ نے لوگوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے, یہ تمہارے لیے کفر کا راستہ ہے, جسے چاہو چن لو. کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا, ڈال دیا جائے. لعنت اللہ. جب اس قدر حساسیت ہے تو پھر یہ حدیث کی کیا کریں گے آپ کے؟ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول تمام نبیوں کے وارث اتنی مشقتیں اٹھائی, اتنے مشکلات کاٹی, اتنی زحمتیں اٹھائیں, دین اسلام پہنچایا لوگوں کے پاس. اب رسول کہہ کر جا رہے ہیں جو تم پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت کرنا.
کیا یہ دین اسلام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کے دین تہمت نہیں ہے، اللہ کے نظام کے اوپر تہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ بھئی جو آپ پر مسلط ہو جائے وہ اللہ نے اس کی اطاعت واجب کی ہے؟ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ رسول خدا کے اوصاف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويحل لهم الطيبات ويحرم كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. کہ یہ نبی وہ ہے کہ جس کے اوصاف تورات و زبور میں لکھے ہوئے تھے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ تمہارے لیے پاک طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. رسول خدا فقط اس لیے مبعوث نہیں ہوئے کہ آپ کو آ کے کہیں کہ بھئی مٹن کھا لینا اور فلاں گوشت نہ کھانا یا چکن، آپ پر تمام وہ چیزیں حرام کرنے آئے ہیں کہ جس کو اللہ نے روکا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی ظالم کی اطاعت کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یعنی اللہ پر بہتان، اللہ کے رسول پر بہتان. اللہ کے رسول کی ساری زحمتیں جو ہے آپ نے جو ہے پانی میں ملا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ فالذین آمنوا اس پر ایمان لاؤ، وعزروہ اس کی عزت کرو، ونصروہ اس کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، ساتھ نہیں آیا. اللہ کے رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو محمد کے ساتھ نور آیا اس نور کی اتباع کرو. اللہ کے رسول وہ نور جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے کہ ترکت فیکم الثقلین. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ظالم مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ. آپ مفتی یہ فیصلہ کریں، انصاف سے بتائیں. صحیح. اللہ کہہ رہا ہے نور کی اتباع کرو، آپ ان کی اطاعت کروا رہے ہیں.